بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جی وہ محترمہ، میرا مطلب ہے وہ اشتہار نواب صاحب دھاڑے۔ جی ہاں، میں ایک بہت بڑے نواب صاحب کا سیکرٹری ہوں۔ وہ نواب صاحب بھی تمہاری شکل و صورت کے ہوں گے؟ نواب خیرات علی نے کہا۔ جی نہیں، وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں۔ شیکی نے کہا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب تیز آواز میں بولے۔ میرا مطلب ہے جناب، لمبے، اونچے اور قد آور، صحیح معنوں میں نواب نظر آنے والے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ جیسی شخصیت کے مالک، پروقار، باروب، جسے دیکھتے ہی ایک نگاہ میں نواب کہا جا سکتا ہے۔ شیکی نے جواب دیا۔ آدمی تو تم سمجھدار معلوم ہوتے ہو، نواب خیرات علی نے کہا۔ ذرا نوازی ہے حضور کی، تو میں تمہیں شکل سے نواب لگتا ہوں؟ 100%، بلکہ 200%، شیکی نے جواب دیا۔ خاصے انسان شناس معلوم ہوتے ہو۔ وہ کمبخت آیا تھا، یہ لمبی لمبی مونچھیں رکھ لی ہیں، ذات کا دھوبی ہے۔ ارے گٹھڑی لادتے لادتے کمر ٹیڑھی ہو گئی، اور آج بنا ہوا ہے لانڈری کا مالک۔ یہ شیروانی پہن کر آیا تھا میرے سامنے کمبخت دھوبی۔ کبھی اس کے خاندان میں بھی کسی نے شیروانی نہیں پہنی، ایک چھوٹی سی دھوتی باندھتے تھے اور ایک شلوکا پہنتے تھے، اور آج ہیں امان اللہ۔ کیا زمانے کی تبدیلیاں ہیں۔ خیر چھوڑو، تم اشتہار کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے تھے؟ جی وہ نواب صاحب یہ کوٹھی خریدنا چاہتے ہیں۔ کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ بس جناب، انہیں ایسی عظیم الشان کوٹھیوں سے بہت دلچسپی ہے، اور پھر اخبار کا اشتہار وہ میں نے نہیں دیا۔ جی؟ شیکی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ میں نے نہیں دیا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نواب صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں، بیٹھ جاؤ، نواب خیرات علی بولے، اور شیکی اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ میں اب اس جھگڑے کو ختم ہی کر دینا چاہتا ہوں، نواب خیرات علی نے کہا۔ جی کیا مطلب؟ شیکی مسرت سے بولا۔ میرا مطلب ہے میں اب یہ کوٹھی فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ او دادا جان زندہ باد، دادا جان زندہ باد۔ رحمان بھائی، دادا جان کو عقل آ گئی۔ دردانہ زور زور سے چیخنے لگی، اور نواب خیرات علی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ خاموش بیٹھو، میرے سامنے بدتمیزی کر رہی ہو؟ نہیں دادا جان، مسرت سے پاگل ہو رہی ہوں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ امانے جیسے دھوبی لوگ اس کوٹھی میں دندناتے ہوئے گھس آتے ہیں۔ ہاں، ہمیں نہیں رہنا اس کوٹھی میں، جہاں آنے جانے والے کو اندر داخل ہوتے ہوئے ذرا سی جھجک بھی نہ ہوتی ہو۔ ہم کوئی ایسی شاندار کوٹھی خریدیں گے جو ہمارے شایان شان ہو، دردانہ نے کہا۔ نواب خیرات علی پرخیال نگاہوں سے دردانہ کو دیکھنے لگے، پھر شیکی کی طرف دیکھ کر بولے۔ ہاں تو میاں بات کرو۔ جی وہ نواب صاحب، آپ تیار ہیں کوٹھی فروخت کرنے کے لیے؟ ہاں ہم تیار ہیں، ہم آج ہی اسے فروخت کر دیں گے۔ جاؤ اپنے نواب کو ٹیلی فون کر کے کہو کہ کوٹھی کا سودا کرے، نواب خیرات علی نے کہا۔ دردانہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی، اور اب وہ یہاں نہ رک سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمان، احتشام صاحب اور خاندان کے چند دوسرے افراد بھی اس کمرے میں جمع تھے۔ وہ سب شیکی کو گھیرے ہوئے تھے۔ کوٹھی کا سودا ہونے لگا، اور شیکی نے سارے معاملات طے کر لیے۔ پھر اس نے پرمسرت انداز میں کہا، میں بس دوپہر تک آپ کو یہ بیانہ پہنچا دوں گا۔ ایسی تیسی بیانے کی؟ نواب صاحب سے بات کرو، جب ہم کوٹھی بیچنے پر ہی تل گئے تو پھر کیسا بیانہ، کاہے کا بیانہ؟ دوپہر کو رقم لے آئیں یا چیک لے آئیں اور یہ کوٹھی خرید لیں، ہم اسے 3 دن کے اندر اندر خالی کر دیں گے۔ جی بہت بہتر، شیکی نے جواب دیا، اور مؤدب انداز میں اٹھ گیا۔ پھر دروازے کے قریب پہنچ کر بولا، حضور قبلہ نواب صاحب، نوابوں کی زبان ایک ہی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جی کچھ نہیں، میں دوپہر کو آپ سے آخری گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آ جانا، نواب صاحب نے جواب دیا، اور شیکی مسرت سے کلانچے بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ان کا یہ کیس بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ رچرڈ، گرینگو اور بہرامو سخت پریشان تھے۔ گولیور کی دیوانگی نے انہیں بدحواس کر ڈالا تھا۔ گولیور کو نصیبوں کی تلاش تھی۔ ہر اس جگہ وہ نصیبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا
جہاں بدماشوں کی رہائش گاہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نصیبوں کے صحیح ٹھکانے کا پتہ بدماشوں کے کسی اڈے سے ہی مل سکتا ہے۔ وہ نصیبوں کو کچا چبا ڈالنے کی فکر میں تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ایسے ہی ہوٹل میں داخل ہوا جس کے بارے میں اسے اطلاع ملی تھی کہ نصیبوں اکثر یہاں نظر آتا ہے۔ ہوٹل کیا تھا؟ صحیح معنوں میں منشیات کا اڈا تھا۔ رچرڈ وغیرہ بھی اس وقت ساتھ ہی تھے۔ یہاں گولیور نے اس ہوٹل کے مالک رمضان کو پکڑا اور اسے مار مار کر ادھموا کر دیا۔ بتا نصیبوں کہاں ملے گا، کہاں ہے وہ؟ گولیور نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ رمضان کے ہوش و حواس خراب ہو چکے تھے۔ اس کے بدن کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں گولیور کی صورت دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کے کسی صحیح اڈے کے بارے میں نہیں جانتا جناب، لیکن اگر آپ اسے 18 روڈ کی کوٹھی نمبر 21 میں دیکھیں تو شاید وہ مل جائے۔ میں نے اکثر اسے وہاں دیکھا ہے، رمضان نے کہا۔ سچ بولتا ہے تو؟ جی ہاں جناب، میں اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ٹھیک ہے رچرڈ، تم یہاں رک کر نگرانی کرو اس کی، کہیں جانے نہ پائے یہ۔ میں اس کی بتائی ہوئی جگہ کو چیک کرتا ہوں، گولیور بولا، اور رچرڈ نے گردن ہلا دی، لیکن سخت پریشان تھا وہ۔ باہر صورت گولیور چلا گیا اور رچرڈ رمضان کی نگرانی کرنے لگا۔ تم جانتے ہو نصیبو تمہارا کیا حشر کرے گا، اس کے باوجود تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، رمضان نے کہا۔ میں مجبور تھا رمضان، میں خود مصیبت کا شکار ہوں، رچرڈ نے کہا، اور میں تمہاری تمام مصیبتیں دور کرنے کے لیے موجود ہوں۔ عقب سے آواز آئی اور رچرڈ چونک کر پلٹا۔ نصیبو اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی اصلی شکل و صورت میں۔ رچرڈ نے 1-2 بار اسے رینبو کلب میں دیکھا تھا اور اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس وقت نصیبو کو اپنے پاس دیکھ کر رچرڈ کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ استاد نصیبو، میں کوئی بات نہیں رچرڈ، میں جانتا ہوں کہ تم اس پاگل کتے کے ساتھی ہو اور مجبوراً اس کا ساتھ دے رہے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ یہاں گولیور جیسے آدمی کی گنجائش نہیں ہے، پھر تم نے اس کا ساتھی بننا کیوں پسند کیا؟ او استاد نصیبو، بس یوں سمجھو کہ آج کی بات نہیں، میں بہت عرصے سے اس کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، رچرڈ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں معاف کر دوں گا، لیکن میری بھی کوئی شرط ہوگی رچرڈ۔ میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں استاد نصیبو، بس مجھے اس عذاب سے نجات دلا دو، میں خود زندگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں تمہیں اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے، لیکن تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ بتاؤ مجھے میں کیا کر سکتا ہوں؟ گولیور کے صحیح ٹھکانے کا پتہ مجھے بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ او مسٹر نصیبو، آپ میری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، رچرڈ نے کہا۔ 100%، گولیور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو پھر براہ کرم میرے ساتھ چلیے۔ گولیور تو اس وقت آپ کی تلاش میں 18 روڈ پر گیا ہوگا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اس کی صحیح رہائش گاہ پر لے چلتا ہوں۔ اس وقت اس کے ساتھی بھی وہاں موجود نہیں ہوں گے، رچرڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کیے لیتا ہوں، اور 18 روڈ کی کوٹھی کے سلسلے میں بھی مکمل انتظامات کیے لیتا ہوں۔ رمضان کو اس نے جس طرح مارا ہے اس کا اسے حساب دینا ہوگا۔ رمضان، تم اگر چاہو تو میں تمہیں ہسپتال پہنچا دوں۔ نہیں جناب، میں ٹھیک ہوں، یہیں پر میں اپنی مرہم پٹی کروا لیتا ہوں، رمضان نے جواب دیا، اور نصیبو ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ رچرڈ نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے تھے، اس نے خود ہی اپنا پستول نکال کر نصیبو کے سامنے پھینک دیا۔ در حقیقت وہ گولیور کی دیوانگی سے تنگ آ چکا تھا۔ سہیل یا نصیبو نے کوٹھی نمبر 21 کے نمبر ڈائل کر کے وہاں موجود لوگوں کو کچھ ہدایات دیں، اور اس کے بعد اطمینان سے رچرڈ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رچرڈ اسے لیے ہوئے ایک کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ کوٹھی سنسان پڑی تھی اور اس وقت کوٹھی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ رچرڈ اسے کوٹھی کے مختلف حصوں میں لایا اور پھر ایک مخصوص جگہ لا کر اسے چھوڑ دیا۔ یہ گولیور کی خاص رہائش گاہ ہے، اگر آپ یہاں اس کے بارے میں کچھ ثبوت یا معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو کر لیں، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیئر، تم باہر بیٹھو اور سنو، میرے ساتھ کسی فریب کی کوشش کا نتیجہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں خود آپ کو یہاں تک لایا ہوں، بھلا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کیوں کروں گا؟ رچرڈ نے جواب دیا، اور نصیبو نے گردن ہلا دی۔ ویسے در حقیقت اس نے بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن شاید وہ انسان شناس بھی تھا، سمجھ گیا تھا کہ رچرڈ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہے۔ بہر صورت کچھ دیر کی کوشش کے بعد اس کے ہاتھ کچھ ایسی چیزیں لگ گئیں
جو اس کے لیے مسرت کا باعث تھیں۔ وہ کوٹھی سے نکل آیا اور پھر رچرڈ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا، ڈیئر رچرڈ، اس تعاون کے سلسلے میں تم جو کچھ بھی مجھ سے چاہو گے وہ میں منظور کر لوں گا۔ بس اب تم جہاں بھی جانا چاہو جاؤ، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ وہیں ہوٹل میں رمضان کی نگرانی کرتے رہو، تاکہ اس وقت تک جب تک گولیور میرے شکنجے میں نہ پھنس جائے اسے تم پر شبہ نہ ہو سکے۔ میں بے حد مشکور ہوں استاد نصیبو، آپ کے اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ رچرڈ نے جواب دیا اور نصیبو نے اسے ہوٹل کے نزدیک ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ مسکراتا ہوا اپنی کار میں بیٹھا اور وہاں سے کہیں چل پڑا۔ گولیور اتنا پریشان تھا کہ اچھے برے کی تمیز ہی کھو بیٹھا تھا۔ اس کی کیفیت بالکل پاگلوں کی سی تھی۔ اس کے دونوں ساتھی سخت پریشان تھے۔ وہ نصیبوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر گولیور اور وہ نصیبوں کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے شکنجے سے نجات حاصل کرنا مشکل ہی تھا، اور اس وقت گولیور 18 روڈ کی کوٹھی نمبر 21 میں تنہا ہی گھستا چلا جا رہا تھا۔ دونوں آدمی نکل بھاگنے کی فکر میں تھے اور پھر انہیں بہترین موقع مل گیا۔ 18 روڈ کی کوٹھی نمبر 21 کے سامنے گولیور نے انہیں گاڑی سے نیچے اتارا اور سرد لہجے میں بولا، تم میں سے ایک کوٹھی کے سامنے کی سمت میں رکے اور دوسرا عقب میں چلا جائے، اور جب میں اشارہ کروں تو تم میرے مخصوص اشارے کو سمجھتے ہو نا، تو تم لوگ اندر گھس آنا۔ اس دوران کوئی باہر سے کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے روکنا، خواہ تمہیں گولی ہی کیوں نہ چلانا پڑے، یا پھر کوٹھی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرے تب بھی اسے روکنا تمہارا ہی فرض ہوگا۔ گولیور نے کہا، آپ مطمئن رہیں مسٹر گولیور۔ دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ یہ تو انہیں غیبی امداد حاصل ہوئی تھی، اس طرح وہ شیر کی کھچار میں جانے سے بچ گئے تھے۔ گولیور پستول لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے عقبی چار دیواری سے کودنا پسند کیا تھا۔ خاصی وسیع اور کشادہ کوٹھی تھی۔ ایک وسیع و عریض باغ لگا ہوا تھا۔ اس میں گولیور درختوں کی آڑ لیتا ہوا اصل عمارت کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے عقبی دروازے پر تھا۔ اس نے عقبی دروازے کو دھکیل کر دیکھا اور شاید اس کی خوش بختی ہی تھی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عقبی دروازے سے داخل ہو کر وہ ایک کوریڈور میں پہنچ گیا۔ کوریڈور نہایت صاف شفاف تھا۔ باہر طور چند لمحات کے بعد وہ آگے بڑھنے لگا۔ دونوں سائڈ کمروں کی قطاریں تھیں، لیکن یہ تمام کمرے باہر سے بند تھے۔ اس کا مقصد صاف تھا، یعنی ان کمروں میں کوئی نہیں ہے۔ کوریڈور کا آخری سرا ایک کمرے کے دروازے تک پہنچتا تھا۔ گولیور اس دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے کان لگا کر اندر کی آوازیں سنی، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گولیور اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ انتہائی خوبصورت فرش پر سرخ رنگ کا ایک قالین بچھا ہوا تھا اور قالین کے چاروں طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ گاؤ تکیوں کے سامنے ہی 3-4 انسٹرومنٹ رکھے ہوئے تھے، جن میں ہارمونیم، طبلہ، ڈھول اور چند ایسی ہی دوسری چیزیں تھیں۔ گولیور نے متحیرانہ نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھا اور اسی وقت عقب سے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ گولیور چونک کر پلٹا۔ اس نے دروازے کو اندر سے پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا۔ دوسرے لمحے دوسرے دروازے کی طرف لپکا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہال کا دوسرا دروازہ تھا، لیکن یہ دروازہ بھی اسے بند ہی ملا۔ گویا گولیور اب اس حال میں قید ہو گیا تھا۔ اس نے وحشت خیز نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور تلاش بسیار کے باوجود اسے کوئی دروازہ یا کھڑکی کھلی نہ مل سکی۔ یہ صورتحال خاصی خطرناک تھی۔ اس نے وحشت خیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ چھت کے قریب روشن دان موجود تھے، لیکن اتنی بلندی پر کہ وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تب گولیور وحشت زدہ انداز میں چیخ پڑا، دروازہ کھول دو نصیبو، دروازہ کھول دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی دیر تک گولیور دیکھتا رہا۔ عجیب و غریب جگہ پھنس گیا تھا۔ اب تو وہ اپنے آدمیوں کو بھی کوئی اشارہ نہیں دے سکتا تھا۔ آواز دینے کی کوشش کرتا تو ظاہر ہے اس کی آواز بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ سب تو بڑا عجیب و غریب ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دفعتاً اسے ایک روشن دان کے نزدیک کوئی سرسراہٹ سنائی دی، اور پھر ایک بدنما پرندہ روشن دان سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چیل تھی۔
بھلا اس چیل کا روشن دان سے کیا تعلق؟ لیکن چیل تھی کہ قیامت، وہ حال میں چکرانے لگی اور پھر اس نے گولیور پر ایک جھپٹا مارا۔ اس کے پنجے خاصے نوکیلے تھے۔ گولیور کے سر سے پنجے ٹکرائے اور اس کے سر میں جلن ہونے لگی۔ دوسرے لمحے اس نے پستول نکال لیا اور چیل کا نشانہ لینے لگا، لیکن چیل پورے حال میں اڑتی پھر رہی تھی۔ گولیور اس کے ساتھ ساتھ ناچ رہا تھا۔ چیل نے ایک بار پھر جھپٹا مارا اور گولیور نے اس پر فائر کر دیا۔ گولی چھت کے قریب لگی تھی، چیل صاف بچ گئی تھی۔ دوسرے لمحے اسی روشن دان سے ایک اور چیل آ گئی۔ گولیور نے وحشیانہ انداز میں اس چیل پر بھی فائر کیا، لیکن دوسری چیل بھی بچ گئی۔ البتہ وہ جھکی اور اس نے گولیور کی گردن پر خاصا زوردار جھپٹا مارا۔ گولیور کی گردن سے خون نکلنے لگا تھا۔ گولیور نے پھر نشانہ لے کر گولی چلائی اور چیل نیچے آ پڑی، لیکن ابھی دوسری چیل باقی تھی اور بدستور حال میں چکرا رہی تھی۔ پھر ذرا دیر اور گزری کہ ایک تیسری چیل اس روشن دان سے اندر داخل ہو گئی۔ گولیور کے حلق سے دھاڑیں نکل رہی تھیں، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے لگاتار فائرنگ شروع کر دی اور چند ہی لمحات کے بعد اس کا پستول خالی ہو گیا۔ دیوانگی کے عالم میں فالتو میگزین بھی جیبوں میں رکھنا بھول گیا تھا اور اب یہ پستول اس کے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ غصے اور دیوانگی کے عالم میں اس نے پستول ہی چیلوں پر کھینچ مارا، لیکن دونوں چیلیں بچ گئیں اور پھر ایک ایک کر کے روشن دان سے باہر نکل گئیں۔ تیسری چیل زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ گولیور کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہوں۔ غالباً چیلوں کے پنجوں میں کوئی نشہ آور چیز لگی ہوئی تھی، اور چونکہ ایک چیل اپنے پنجے گولیور کی گردن میں مارنے میں کامیاب ہو گئی تھی، چنانچہ وہ بے ہوش کر دینے والی شے گولیور کے خون میں سرایت کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ چکرائی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر ہانپتے ہوئے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اب بالکل ہی بند ہو گئی تھیں اور چند لمحات کے بعد وہ فرش پر اوندھا لیٹ گیا تھا، لیکن یہ بے ہوشی کتنی طویل تھی اس کا اسے کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ البتہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ اور خوبصورت کمرے کے ایک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ بیڈ پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور کرب و جوار کا ماحول بھی بے حد پاکیزہ سا تھا۔ ایک عجیب سی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی، غالباً ایئر فریشنر کی خوشبو تھی۔ وہ چکراتے ہوئے ذہن سے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر دوسرے لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کمرہ ایک حسین ترین آرام گاہ تھا۔ یہاں آرائش کی بہت سی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی ایک خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف باتھ روم کا دروازہ تھا۔ گولیور وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ سارے واقعات اسے یاد آتے جا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں چیل نے جھپٹا مارا تھا۔ اب وہاں ٹیپ چپکا ہوا تھا، گویا اس کی بینڈیج کی گئی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے گزرا، لیکن ڈریسنگ ٹیبل میں اپنا عکس دیکھ کر وہ چیخ پڑا۔ اس نے پھر متحیر خیز نگاہوں سے اپنے چہرے کو دیکھا، لیکن وہ خود تو نہ تھا۔ اس کا لباس زنانہ تھا، مونچھیں صاف کر دی گئی تھیں، بھویں پتلی کر دی گئی تھیں۔ ایک عجیب و غریب شکل اس کے سامنے تھی جس پر خوب گہرا میک اپ کیا ہوا تھا، ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور کانوں میں ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ گولیور نے وحشت کے عالم میں وہ لباس اتار کر پھینک دیا۔ اب وہ برہنہ ہو گیا تھا، لیکن کمرے میں کوئی دوسرا لباس نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں موجود ایک الماری پر جھپٹا مارا، لیکن الماری خالی پڑی ہوئی تھی، اس میں کوئی لباس نہیں تھا، کپڑا نام کا کوئی چیز یہاں نہیں تھی۔ اسے اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی۔ پھر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ باتھ روم کشادہ اور جدید طرز کا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو رگڑ رگڑ کر دھویا، مگر یہ میک اپ شاید پلاسٹک میک اپ تھا اور ایمونیا کے بغیر صاف نہیں ہو سکتا تھا۔ لپسٹک بھی شاید واٹر پروف تھی اور پانی سے صاف نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ رگڑ ڈالے، لیکن لپسٹک نہ چھوٹنا تھی نہ چھوٹی۔ اسے اپنا چہرہ بے حد مضحکہ خیز لگ رہا تھا، لیکن اب اسے صاف کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے حلق سے غراہٹیں نکلتی رہیں۔ ٹھنڈا پانی اسے بے حد سکون دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک ٹھنڈے پانی کے نیچے بیٹھا رہا اور پھر جب تھک گیا تو اس نے شاور بند کر دیا۔ ابھی تک تو پے در پے ایسے واقعات پیش آتے رہے تھے،
جنہوں نے گولیور کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ لیکن کب تک؟ اس نے اپنی حالت پر غور کیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ اسے یہاں آئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ کیا اس کے ساتھی اب بھی باہر موجود ہوں گے یا وہ بھی گرفتار ہو گئے؟ بڑی انوکھی صورتحال تھی۔ اس نے بے خیالی کے عالم میں باتھ روم کا دروازہ کھولا اور دفعتاً بہت سے کہے اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ دوسرے لمحے اس نے بدحواس ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اس کے بدن پر تو لباس بھی نہیں تھا۔ چند لمحات اسی بدحواسی کے عالم میں وہ دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور گردن نکال کر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر جو مخلوق نظر آئی وہ بھی حیرت انگیز تھی۔ وہ یقیناً مرد تھے، لیکن زنانہ لباس میں ملبوس، چہروں پر میک اپ کیے ہوئے، لیکن بڑا بھدا میک اپ تھا۔ یہ بہت عجیب لگ رہے تھے۔ میرا لباس لاؤ، گولیور چیخا۔ لے لو بوا، خود ہی اتار پھینکا تھا، اب تو یہی پہننا پڑے گا، ان میں سے ایک نے کہا، اور وہی رنگین بے تکا لباس گولیور کی طرف بڑھا دیا۔ گولیور اس کی بات تو نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس لباس کو دیکھ کر وہ پھر دھاڑا، میرا لباس دو۔ اے لے لو بوا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، یہ ولایتی ہیجڑا انگریزی میں گانا گائے گا۔ اے میاں اردو بولو، اردو۔ ایک منٹ آپا، میں اس سے انگریزی میں بات کروں، دوسرے ہیجڑے نے کہا، اور باتھ روم کے پاس پہنچ کر انگریزی میں بولا، کپڑے کیوں نہیں لے رہے؟ میرا لباس کہاں ہے؟ ولایت پہنچ گیا، اب تو یہ کپڑے پہننے ہیں تو پہن لو، نہیں تو ایسے ہی رہو گے۔ میں تم سب کو، نصیبوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں گولیور غرانے لگا۔ تب ہیجڑے نے کمرے میں موجود ہیجڑوں کی طرف رخ کر کے کہا، چلو ری چلو، شروع ہو جاؤ۔ بکری کا بچہ، ہائے ہائے، نہ باپ نہ چچا، ہائے ہائے، لندن سے آیا، ہائے ہائے، کچھ بھی نہ لایا، ہائے ہائے۔ اس کے ساتھ ہی ڈھول بجنے لگا۔ چند ہیجڑے ناچنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور گولیور اپنے بال نوچ رہا تھا۔ بڑی خراب پوزیشن تھی، باہر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ بے لباس تھا، اور پھر جو لوگ باہر موجود تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ باہر ناچ گانا ہوتا رہا اور اندر گولیور بل کھاتا رہا۔ پھر اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور ناچ رک گیا۔ کیا ہے ولایتی ہیجڑے، کیوں شور مچا رہا ہے؟ مجھے لباس دو، یہی لباس ہے، پہننا ہے تو پہن لو، لاؤ یہی لاؤ، گولیور نے کہا، اور ایک ہیجڑے نے وہی بے تکا سا زنانہ لباس گولیور کو دے دیا۔ گولیور کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے لباس پہنا اور پھر کسی زخمی بیل کی طرح باہر نکل آیا۔ سامنے ہی جو ہیجڑا اسے نظر آیا، اس نے پوری قوت سے اس پر حملہ کر دیا۔ اری میری میاں، اے بشیرہ آپا سنبھالو اسے، مار کھانے والا ہیجڑا چیخا، اور ایک دوسرے ہیجڑے نے ڈھول اٹھا کر گولیور کے سر پر دے مارا۔ گولیور ایک لمحے کے لیے چکرا گیا تھا، لیکن پھر وہ سنبھلا اور اس نے باقاعدہ جنگ شروع کر دی۔ لیکن جن لوگوں سے وہ لڑ رہا تھا وہ شیطان تھے، عجیب عجیب طرح چیخ رہے تھے، کولے مٹکا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور گولیور کو مار رہے تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے گولیور کی ایک نہ چل رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ مار کھا کھا کر نڈھال ہو گیا۔ تبھی دروازے سے ایک آواز ابھری، کیا ہو رہا ہے یہ؟ سہیل ایک خوبصورت لباس میں ملبوس دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بے حد پروقار تھے اور وہ ایک حسین نوجوان نظر آ رہا تھا۔ گولیور نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تب وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت واقعی خراب ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ سہیل نے پروقار آواز میں پوچھا۔ ریاض کر رہے تھے ہم سب، ہیجڑوں نے جواب دیا۔ جاؤ باہر جاؤ، سہیل نے کہا، اور تمام ہیجڑے باہر چلے گئے۔ گولیور نے کہا، تم نصیبو ہو؟ میرے خیال میں تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو مسٹر گولیور۔ میں نے تو تمہارے بہت سے روپ دیکھے ہیں، تم حقیقت میں کیا ہو؟ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، اس چکر میں مت پڑو، میں حقیقت میں کیا ہوں مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ کچھ بھی گولیور، مجھے کوئی بھی کاروبار کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں ایک دولت مند انسان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اتنی دولت ہے میرے پاس کہ میری پشتوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، سہیل نے جواب دیا۔ پھر تم نے یہ سارے جھگڑے کیوں پال رکھے ہیں؟ اس سوال کا جواب تمہارے لیے بیکار ہوگا۔ نہیں، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم اس عمارت میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ تمہیں قتل کرنے کے لیے۔
تو اب میں تمہارے سامنے موجود ہوں، آؤ اٹھو، قتل کر دو مجھے۔ سہیل نے کہا، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے لیے ممکن نہ ہو۔ گولیور نے پھسپھسی سی آواز میں کہا، کیوں؟ تم بے حد چالاک اور بے حد خطرناک نوجوان ہو۔ میں نے اتنی کم عمری میں کسی کو اتنا تجربے کار اور اتنا چالاک نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ تم کہہ رہے ہو گولیور؟ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ میں بخل سے کام نہیں لیتا۔ تمہارا تو یورپ میں طوطی بولتا ہے۔ جن حالات سے مجھے یہاں واسطہ پڑا ہے، ان کے بارے میں میری عقل خود حیران ہے۔ لکھ کر دے سکتے ہو کیا؟ یہی کہ بڑا مجرم میں ہوں، تم نہیں۔ کیا تم یہ اعتراف تحریری طور پر پسند کرو گے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہے گولیور، ہے۔ میری کہانی سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے تم۔ میں جو کچھ ہوں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گولیور کی ذہنی رو بھی بہک گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کا خواہش مند تھا، چنانچہ اس نے کہا، کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ ہاں، اگر تم سب کچھ بھول کر سنجیدگی سے سننا پسند کرو گے۔ ضرور ضرور، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو سنو۔ سہیل ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیم غنودہ ہونے لگیں۔ میں ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، ایک اتنے دولت مند باپ کا بیٹا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کروڑوں کی جائیداد میرے نام ہے۔ میں ساری زندگی آرام سے گزار سکتا ہوں، لیکن نہ جانے کہاں غلطی ہو گئی، میری شخصیت میں ایک سکم رہ گیا۔ مسٹر گولیور، والدین کی چہیتی اولاد عجیب و غریب حالات میں پیدا ہوئی۔ میری تشخیص نامکمل رہ گئی۔ کوئی مجھے عورت نہ کہہ سکا اور کوئی مجھے مرد نہیں کہہ سکتا۔ میرے والدین خود اسی الجھن میں ہیں آج تک کہ مجھے کس نام سے مخاطب کریں۔ لوگ مجھے سہیل کہتے ہیں، میں خود کو نصیبو کہتا ہوں۔ والدین خود بھی الجھن میں تھے کہ میرا کیا نام رکھیں۔ بہتر طور پر مجھے اپنے ماحول کی وہ مخلوق قرار دے دیا گیا جس کا شمار نہ مردوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی عورتوں میں ہوتا ہے، اور اسی انداز میں پروان چڑھتا رہا۔ میرے والدین نے ہر طرح سے میری تشخیص کی کوششیں کیں، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں نامکمل ہوں اور نامکمل ہی رہوں گا۔ بتاؤ گولیور، مجھے کیا بننا چاہیے تھا ان حالات میں؟ میں لڑکوں کی طرح پروان چڑھا، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن پر لڑکی بننے کا خبط بھی سوار ہو جاتا۔ اب تم خود سوچو، اس وقت یہ سب کچھ میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تم تو میرے بدترین دشمنوں میں سے ہو۔ میں تم سے کسی ہمدردی کی توقع نہیں رکھتا، اور نہ ہی مجھے ہمدردیوں سے دلچسپی ہے۔ جب میری ذات ہی نامکمل رہی ہے تو میں اس کا رونا رو کر خود کو مکمل کرنے کی کوشش کیوں کروں؟ ہاں، یہ ایک جھنجھلاہٹ میرے ذہن میں ضرور بیدار ہو گئی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوں؟ میں نے عورتوں کا روپ دھار کر بہت سے مردوں کو بے وقوف بنایا، اور میں نے مردوں کا روپ دھار کر اپنے آپ کو ایک مکمل مرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو روشناس کرایا ہے۔ یہاں کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگ جن کے ناموں سے لوگوں کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، یہاں کے وہ خطرناک ترین مجرم جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، میرے سامنے سرنگوں ہو چکے ہیں۔ میرا تو اپنا یہ خیال تھا کہ میں یورپ نکل جاؤں اور وہاں بھی اپنے آپ کو منواؤں۔ میں نہیں جانتا کہ فطرت نے مجھے نامکمل کیوں رکھا ہے، لیکن بذات خود میں اپنی ذات کو مکمل ترین بنا کر پیش کرنے کا قائل ہوں۔ سمجھے تم مسٹر گولیور؟ اور مجال ہے کسی کی جو میرے سامنے ٹک سکے؟ جس نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی منہ کی کھائی، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو مسٹر گولیور۔ کمال ہے، کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو نصیبو؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور پھر تم جیسے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، کیونکہ تم میرے قیدی ہو، نصیبو نے کہا۔ اوہ، تعجب کی بات ہے، نہ جانے کیوں مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ حماقت کی باتیں مت کرو مسٹر گولیور، مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں قابل ہمدردی نہیں ہوں۔ فطرت نے مجھے میری ذات میں نامکمل رکھا ہے، لیکن میں نے فطرت کو اس کی ذات سے محروم کر دیا۔ میں سب کچھ ہوں مسٹر گولیور، میں سب کچھ ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا میں خود میں نامکمل ہوں؟ نہیں۔ نصیبوں کی حیثیت سے تم ایک خطرناک ترین شخصیت کے مالک ہو، میں اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گولیور نے کہا، تو اگر تم میری انا کے لیے، میری تسکین کے لیے اپنے یہ الفاظ مجھے لکھ کر دے دو تو میں انتہائی مسرت محسوس کروں گا مسٹر گولیور۔ جواب دو۔ ہاں، میں تمہیں لکھ کر دے سکتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں ایک سودا کرنا ہوگا۔ گولیور بولا۔ وہ نصیبوں کی فطرت سے کسی حد تک واقف ہوتا جا رہا تھا،
اور سوچ رہا تھا کہ اگر اس طرح اس شخص کے چنگل سے نکلنے کا موقع مل جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کے حالات جو کچھ ہوں گے وہ دیکھا جائے گا۔ کیسی شرط؟ مجھے بتاؤ۔ نصیبو نے کہا، ہم دونوں دوستوں کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ تم میرے ساتھ یورپ چلو گے اور میں وہاں تمہارے لیے تمام کوششیں کروں گا۔ شاید تمہیں میرے بارے میں تمام تفصیلات نہیں معلوم مسٹر نصیبو، یہ درست ہے کہ یہاں آ کر میں تمہارے چنگل میں پھنس چکا ہوں اور حالات کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن یورپ میں میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ میں وہاں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔